چلو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کھولو بیٹا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں حاضر ہیں. باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے شب بارات، توبہ و استغفار کی رات ہے. سورہ دخان کی آیت نمبر 44 سورت نمبر اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے. بے شک ہم ڈر سنانے والے اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں کلمات لیلۃ مبارکہ کے بارے میں مفسرین اکرام کی مختلف آراء ہے کہ یہاں کس رات کو باری تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ سے تعبیر کیا ہے. مفسرین اکرام کی اکثریت نے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے شب قدر لیلۃ القدر اس سے مراد لیا ہے. کچھ مفسرین نے لیلۃ سے مراد لیلۃ نصف من الشعبان شب برات کو مراد لیا ہے. امام بغوی معالم التنزیل میں واضح کرتے ہیں ان اللہ یقضی الاقضیہ فی لیلۃ نصف من الشعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر. فرماتے ہیں کہ بے شک باری تعالی نصف شعبان کی رات کو معاملات کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے. اسی بات کو امام فخر الدین رازی نے یوں واضح کیا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال ان اللہ یقدر المقادیر فی لیلۃ البراء فاذا کان لیلۃ القدر یسلمها الی اربابها. تفسیر الکبیر میں امام رازی فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات تقدیروں کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کو ان اصحاب کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ان اصحاب کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ امام رازی اسی حوالے سے مزید وضاحت یوں کرتے ہیں، وکیلا یقدر لیلۃ البراء الآجال والارزاق ولیلۃ القدر یقدر الامور التی فیہا الخیر والبرکہ والسلامہ۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ باری تعالیٰ شب برات میں زندگی اور موت اور رزق کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور شب قدر میں ان امور کے فیصلے کرتا ہے جو انسان کے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا باعث۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں ان دونوں راتوں میں اس اعتبار سے بھی فرق کیا جا سکتا ہے ان یکون الفرق فی احداہما اجمالا وفی الاخری تفصیلا، ان میں سے ایک رات میں تمام امور کی انجام دہی کا فیصلہ اجمالاً ہوتا ہے اور دوسری رات میں تفصیلاً ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے شب بارات کو لوگوں پر ظاہر کر دیا ہے، شب قدر کو پوشیدہ اور مخفی رکھا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ شب قدر رحمت کی رات ہے اور بخشش و مغفرت کی رات ہے، اور جہنم سے نجات اور آزادی کی رات ہے۔ باری تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اس رات کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، جبکہ شب بارات کو ظاہر کیا ہے اس لیے کہ یہ قضا اور فیصلے کی رات ہے اور اللہ کی رضا طلبی کی رات ہے، یہ قبول و رد کی رات ہے، اور اس رات میں فیہ اتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، اس حدیث مبارکہ کو، اس رات میں قبیلہ قلب کی بکریوں کے برابر کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ شب برات شب مغفرت ہے، یہ شب دعا ہے، اور یہ شب توبہ ہے، اور یہ شب استغفار ہے، اور یہ شب التجا ہے، اور یہ شب عبادت و بندگی ہے، اور اس کو شب برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے خلاصی کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ صدقہ و خیرات کی رات ہے، یہ ذکر و سلام کی رات ہے، یہ اپنے رب سے جڑنے اور اس کی طرف راغب ہونے کی رات ہے، اور اس رات کا اہل ایمان کو پیغام یہ ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ اپنے رب کی طرف آؤ، لوٹ آؤ، رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، اس کی بندگی کو اپنا لو، ہر حال میں اس کی رضا کے طالب بن جاؤ، اور اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جیو، اور اس دنیا کی چکا چوند رنگینیوں میں کھو نہ جاؤ، رب سے غافل نہ ہو جاؤ، اپنے مولا سے لا تعلق نہ ہو جاؤ، اور اس کے نافرمانوں میں خود کو شامل نہ کرو،
اپنی جبین کو اس کے حضور سجدوں کی لذت سے محروم نہ کرو، اپنے وجود کو فرما بردار وجود بناؤ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ذاکر بناؤ ہو، اللہ کی نعمتوں پر خود کو ہر لحظہ ہر لمحہ شاکر بنا ہو، دنیاوی مفادات کے سمندر میں اچکولے کھاتی ہوئی اپنی حیات مستعار کی نیا کو سکون و طمانینت کے ساحل مراد پر لے کر آؤ، بغض و عناد کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے دلوں کے آئینوں کو صاف کرو، اپنی آنکھوں سے ندامت اور تضرع کے آنسو بہاؤ، وہ رحیم و کریم رب تم کو بار بار اور زندگی میں ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر ہنگام پر اور زندگی کے ہر سانس پر تم کو اپنی ردائے رحمت، اپنی ندائے مغفرت اور اپنی ندائے فضل و کرم کی طرف قرآن میں بار بار تم کو متوجہ کرتا ہے۔ سورہ الانفطار میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس سے غافل کر دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شب برات یہ رجوع اللہ کی رات ہے، یہ رات ہمیں رب کی بندگی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس رات کو باری تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اس کے دامن میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی برکات ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے اصول کے لیے ہم اپنا دامن طلب اس رات میں اللہ کے حضور پھیلا دیں، ہمارا وجود اس رات میں اس کے حضور اس کی عبادت و ریاضت کرتا ہوا نظر آئے۔ سوتے ہر رات کو ہے، یہ رات جاگ کر اور حضوری کی کیفیات میں گزاری جائے اور اس کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کی جائے، اور ہم ہر سجدے میں رضوان من اللہ اکبر کی طرف اس رات میں بھی اور ہر سجدے میں بھی بڑھتے جائیں، اور اپنے مولا کی رضا و خوشنودی کو پانے والے ہو جائیں۔ اس رات میں باری تعالیٰ اپنی رحمت خاص اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے اور ان کو بخشش و مغفرت کی خیرات عطا کر دیتا ہے، اور اپنے بندوں کو دوزخ اور جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے شب برات شب مغفرت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی یہ شان اس طرح آئی ہے، ان اللہ یطلع لیلۃ نصف من الشعبان فیغفر الذنوب لاہل الارض الا لمشرک او مشاخن۔ المسند میں یہ ابن راویہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ باری تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص نگاہ التفات کرتا ہے، وہ تمام اہل زمین کے سارے گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور بغض و کینہ رکھنے والے کے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے اس رات کی شان فَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ کی ہے، اس لیے یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش و عطا کی رات ہے۔ اس رات کے دامن میں باری تعالیٰ اپنے بحر مغفرت کو کس قدر اپنے بندوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور بخشش و مغفرت کی خیرات کا ساماں اور منظر کیا عجیب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر لیلۃ النصف من الشعبان اکثر من عدد شہر غنم قلب۔ باری تعالیٰ نصف شعبان کی رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے،
اور ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس قبیلے کا ذکر بطور خاص کرنے کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا اور اس کا ریوڑ بھی سب سے زیادہ تھا، اور اس سب سے بڑے ریوڑ کے جانوروں کے بالوں سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس طرح اس عظیم ریوڑ کے سارے جانوروں کو گنا نہیں جا سکتا اور پھر ان کے وجودوں پر بالوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح رب اپنی شان مغفرت کو اپنے بندوں کے لیے لیلۃ البراء میں اس قدر عام کرتا ہے کہ اپنے بے حساب اور بے شمار بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور معاف در معاف کرتا چلا جاتا ہے اور ان کو اپنی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی اس شان مغفرت کے لیے یہ الفاظ بھی آئے ہیں فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آئی، وہ رب اپنی ساری خلق کو معاف کرنے والا ہے سوائے شرک پرست اور کینہ پرست کے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس رات کی مبارک ساعتیں ہمیں اپنی طرف دعوت دیتی ہیں، اس رات کی برکات ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ رب کی رحمت ہمیں اس آیہ کریمہ کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کے ساتھ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس رات میں عبادت کی دعوت کیا ہے؟ وہ عمل صالح کی دعوت ہے، ذکر الہی کی دعوت ہے، اپنے دن اور رات کے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے مطابق بنانے کی عمل الیوم اور عمل اللیل کی دعوت ہے۔ شب برات میں عبادت کی دعوت یہ قیام اللیل اور فضائل اعمال کی دعوت ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ائمہ و اسلاف نے اپنے اپنے زمانوں میں اس دعوت خیر کو بپا کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب التہجد و قیام اللیل ابن ابی دنیا نے 281 ہجری میں لکھی ہے۔ عمل الیوم واللیلہ امام نسائی 303 ہجری نے رقم کی ہے۔ اسی طرح عمل الیوم واللیلہ امام احمد دینوری نے 364 ہجری میں تصنیف کی ہے۔ فضائل الاوقات اور شعب الایمان امام بہقی نے 458 ہجری میں تحریر کی ہے۔ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی نے 561 ہجری میں لکھی ہے۔ فضائل الاعمال امام محمد مقدسی 643 ہجری رقم کرتے ہیں۔ الترغیب والترحیب امام ابو محمد عبد العظیم منظری 656 ہجری میں تصنیف کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ الاذکار من سید الابرار امام یحییٰ بن شرف نووی 677 ہجری میں لکھتے ہیں۔ لطائف المعارف امام ابن رجب حنبلی 795 ہجری میں رقم کرتے ہیں۔ ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1053 ہجری میں رقم کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ سارا لٹریچر بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے وجود میں دل کو ایمان سے معمور کریں، اپنے عمل کو عمل صالح سے مزین کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے بن جائیں۔ ہماری خلوت بھی اس کی یاد سے ہو، ہماری جلوت میں بھی اس کی یاد کا رنگ غالب ہو۔ یہ شب برات ہمارے لیے گناہوں سے توبہ کی رات ہے اور اپنے سیاہ اعمال پر استغفار کی رات ہے اور اپنی خطاؤں اور لغزشوں سے تائب ہونے کی رات ہے اور اپنے اعمال سیاہ پر نادم ہونے کی رات ہے اور اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی رات ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جس شخص سے بھی برا عمل ہو جائے اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں
توبہ کے لیے متوجہ ہو جائے، وہ رب معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ قرآن میں اپنے بندوں کے لیے اعلان عام کرتا ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں اور گناہ کیے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تائب ہو گئے اور انہوں نے اپنی حالت کو درست کر لیا، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بے خبری اور نادانی کے باعث کوئی برا عمل کر لیا تو فوراً مائل بتوبہ ہو گئے، تو باری تعالیٰ نے ان کو اپنی بخشش و مغفرت اور اپنی شان توابیت کے تحت ان کو بخش دیا اور معاف کر دیا۔ اور اسی مضمون کو سورہ المائدہ میں آیت نمبر 29 میں یوں بیان کیا، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، اور یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ برے عمل کو یہاں باری تعالیٰ نے ظلم سے بیان کیا ہے، اور برا عمل اللہ کے حکم اطاعت کے خلاف ہے۔ اطاعت الہی سے روگردانی ہی ظلم ہے اور گناہ ہے۔ گناہ کا ازالہ صرف اور صرف استغفار اور توبہ سے ہے، جبکہ توبہ یہ ہے کہ بندہ گناہ سے نیکی کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اس کا وجود اصلاً نیکی کے لیے ہے، گناہ اس کے وجود میں جچتا نہیں ہے اور رب کو بھی سخت ناپسند ہے، اس لیے وہ بندے کو موقع دیتا ہے۔ اگر تم اپنے نفس امارہ کی وجہ سے نادانی میں کوئی گناہ کر لو تو شعور بندگی کا احساس ہوتے ہی اپنے رب کی طرف پلٹ آیا کرو، وہ تمہارے اس عمل کے باعث تمہارے گناہ کو نیکی سے بدل ڈالے گا، بشرطے کہ توبۃ النصوح ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، گناہگار لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بہت بڑی خوشخبری دی ہے اور ان کی بخشش و مغفرت کا بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور ان کی توبہ کے قبول کیے جانے کا مجدہ جاں فضا ان کو سنایا ہے کہ وہ جب گناہ کر لیں تو فوراً اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کی بارگاہ سے استغفار کے آنسوؤں کے ساتھ اس کی شان رحمت کو، اس کی شان مغفرت کو طلب کریں، اور اپنے وجود کو عمل توبہ سے آراستہ کریں، اور اپنے وجود سے ندامت کے احساسات کو پروان چڑھائیں، اور اپنی آنکھوں کو احساس شرمندگی سے نمناک کریں، اور اپنے پیکر بشری کو احساس جرم سے لبریز کریں، اور اپنی زبان سے وظیفہ استغفار اور ورد توبہ کو جاری کریں، اور اپنی سوچ و فکر اور اپنی نگاہ کو لا تقنطو من رحمت اللہ پر جما لیں، اور اللہ کے در کے سوالی بن کر پورے یقین و ایمان کے ساتھ اپنے لب واستغفر اللہ کے نغمہ بندگی کے ساتھ کھولتے رہیں۔ ساری رات شب برات کی یہ نغمہ اپنی زبان پر جاری کر دیں، تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے باوجود عمل سو کے، برے عمل کے، ظلم نفس کے اعلان معافی ہے، اعلان توبہ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 110 میں، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، توبہ و استغفار کرنے والا
قبولیت توبہ کے بعد اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ رب کی اپنے بندوں پر بے پناہ مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ ان کے وجود کو توبہ کے بعد بالکل گناہوں سے وہ رب پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سنن ابن ماجہ میں فرمایا سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کا وجود توبہ سے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رب کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے اگر تم اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں سے تائب ہوتے رہو، تو وہ رب کبھی بھی تم کو اپنے عتاب، اپنے عقاب اور اپنے عذاب میں گرفتار نہ کرے گا۔ وہ رب اپنے بندوں سے یوں وعدہ کرتا ہے، ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ الانفال کی آیت نمبر 33۔ اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان کو عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ یہ شب بارات حاضرین و ناظرین گرامی قدر لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ اللہ کے حضور اپنے برے اعمال پر معافی مانگو۔ زندگی میں جو جو تم نے صغیرہ و کبیرہ گناہ کیا ہے اللہ کے حضور اس پر نادم ہو جاؤ، اس پر استغفار طلب کرو، اور اللہ کے جس جس حکم کی تم نے نافرمانی کی ہے اور معصیت کا ارتکاب کیا ہے اور خود کو اللہ کی اطاعت سے نکال کر اس کی معصیت میں خود کو گرفتار کیا ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آؤ آج کی رات فاستغفروا لذنوبہم کا پیکر بن جاؤ اور جی بھر کر استغفار کا وظیفہ اپناؤ۔ وہی رب ارحم الراحمین ہی تم کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ شب برات ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنے خالق و مولا کی طرف راغب کرتی ہے۔ اس رات کی عبادت از روئے شرع نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ اس عام قیام اللیل کی طرح اس رات کی عبادت مباح ہے، مستحب ہے اور باعث خیر و برکت ہے اور سراسر سعادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن رجب حنبلی بیان کرتے ہیں انہو یستحب احیاؤہا جماعتاً فی المساجد، اس رات کو مسجد میں شب بیداری کے لیے اجتماع کرنا مستحب ہے۔ اور مزید برآں فرماتے ہیں وقال فی قیامہا فی المساجد جماعتاً لیس ببدعۃ، اس رات کو مساجد میں اجتماع و عبادت کرنا بدعت نہیں ہے۔ اور اسی بات کو مزید اجاگر کرتے ہوئے ابن نجیم حنفی بیان کرتے ہیں وَمِنَ الْمَنْدُوبَاتِ اِحْيَاءُ اللَّيْلِ نصف من الشعبان، شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرنا ایک مستحب اور مباح عمل ہے۔ اور علامہ عبدالحی لکھنوی بیان کرتے ہیں لا کلام فی استحباب احیاء لیلۃ البراء بما شاء من العبادات و باداء التطوعات وفیہا کیف شاء لحدیث ابن ماجہ والبہقی فی شعب الایمان عن علی مرفوعا، کہ اس مسئلہ میں کوئی کلام نہیں ہے کہ شب برات میں بیدار رہ کر مختلف قسم کی نفلی عبادات کے اندر مشغول رہنے کا عمل مستحب ہے۔ اس کی دلیل ابن ماجہ اور بہقی کی شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث مبارکہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شب برات کے حوالے سے حدیث کا ذکر جامع ترمذی کی کتاب الصوم میں باب ما جاء فی لیلۃ نصف من الشعبان میں آیا ہے۔ ابن ماجہ کی کتاب اقامت الصلاۃ والسنہ فیہا کے باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان میں آیا ہے۔ اسی طرح ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح میں شب برات کے
کے حوالے سے مستقل باب قائم کیا ہے۔ امام طبرانی نے اپنی معاجم الکبیر میں اور الاوسط میں ذکر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں ذکر کیا ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اپنی کتاب المسند میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں لیلۃ النصف من الشعبان کا ذکر کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں شب برات پر پورا باب قائم کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں اور اقتضاء الصراط المستقیم میں اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ امام ابن رجب حنبلی میں لطائف المعارف میں، امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ میں شب برات کے فضائل پر پورا باب قائم کیا ہے۔ ان سب کتابوں میں کم و بیش 10 صحابہ اکرام سے حدیث شب برات کی فضیلت کے باب میں روایت کی گئی ہیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ الخشنی، حضرت عوف بن مالک، اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عثمان بن العاص ہیں۔ یہ سارے وہ صحابہ اکرام ہیں جو شب برات کے حوالے سے حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا، شب برات یہ رجوع الی اللہ کی رات ہے، یہ دوزخ سے خلاصی اور چھٹکارے کی رات ہے، یہ بخشش و مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے نجات کی رات ہے۔ اس لیے اس رات ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، مگر اس مبارک رات میں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ شب توبہ ہے، یہ شب استغفار ہے، یہ شب دعا ہے، یہ شب التجا ہے، اور یہ شب بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی کی حقیقی صورت اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر، لیلۃ البراء، یہ لیلۃ المبارکہ ہے، یہ لیلۃ الرحمہ ہے، یہ لیلۃ التوبہ ہے، یہ لیلۃ الاستغفار ہے، اور یہ لیلۃ الدعا ہے۔ اس رات کی سعادتوں کی خبر دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، اول لیلۃ من رجب ولیلۃ نصف من شعبان ولیلۃ الجمعہ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر۔ فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا، جن میں سے رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ آئیے ہم اپنی زندگی میں لیلۃ النصف من الشعبان شب برات کو شب دعا بنا دیں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی رات اس کو بنا دیں، اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہانے کی رات بنا دیں، رب کی رحمت طلب کرنے کی رات اسے بنا دیں۔ وہ رب بھی اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف مسلسل بلاتا ہے، ہر حاجت مند کو اپنی شان کے مطابق وہ رب ندائیں دیتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اس کی رحمت واسعہ ہر بندے کو دعوت فضل و کرم یوں دیتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا کانت لیلۃ نصف من الشعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول علی من مستغفر فاغفر له، علی من مسترزق فارزقه، علی من مبتلا فعافیہ، علی قضا علی قضا حتی یطلع الفجر۔ شب برات فرمایا شعبان کی 15ویں رات جب آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس رات کو قیام کرو، اس کے دن کو روزہ رکھو، اس لیے باری تعالیٰ اس رات کو سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیوی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں میں اسے بے حساب رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے میں اسے عافیت اور سلامتی عطا کر دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے؟ اس طرح وہ رب طلوع فجر تک ساری رات یہ فرماتا رہتا ہے۔ حضرت عثمان بن العاص روایت کرتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، الا من سائل فاعطی له،
فلا یسأل احد شیئا الا اوتیہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ بس اس رات جو بندہ جو طلب کرتا ہے باری تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی مضمون کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین، کہ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے فیغفر لکل مؤمن الا العاق والمشاحن، بس بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اس رات کو، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اس رات بخشش طلب کرنے والے مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے ماں باپ کے نافرمان اور کینہ رکھنے والے کو۔ اللہ رب العزت کی شان رحمت اور شان مغفرت اس رات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کو دعوت استغفار دیتی ہے، اور اپنی زبانوں پر وظیفہ جاری کرنے کے لیے انہیں تاکید کرتی ہے کہ یہ رات ہے جس میں یہ وظیفہ بار بار اور کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، وہ رب اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنے مولا سے اس کی رضا کا سوال کرو اور اس کے عفو و کرم کو مانگو، حتیٰ کہ اس ذات سے اسی کی پناہ مانگو، اور تمہاری زبانوں پر دعا کا یہ نغمہ اس رات کو جاری ہو۔ اعوذ برضائک من سخطک، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ہے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے ذریعے تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے ذریعے ہی تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس طرح تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ رات اللہ رب العزت سے اس کی رحمت عفو مانگنے کی ہے، اس فعال لما یرید کی شان والے رب کو جو اپنا فعل سب سے زیادہ پسند ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرنا ہے، اور ان کی ہر پکار کو سننا ہے، اور ہر سائل کو عطا کرنا ہے، اور بندوں کی ہر مانگ کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے آج کی رات مانگو تو بے حساب وہ رب دینے والا ہے، اور اس سے خوب مانگو، اور اس رات کو بار بار مانگو، اور اس دعا کو شب برات کی اس مقدس رات کو یہ ترانہ اور یہ وظیفہ اپنی زبان پر جاری کر دو۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، تو عفو و درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اب سوال یہ ہے اس رات دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا عبادات کی جائیں؟ امام حسن بن حمار حنفی بیان کرتے ہیں وَمَعْنَ الْقِيَامِ أَن يَكُونَ مُشْتَغِلًا مُعَظِّمَ اللَّيْلِ وَقِيلَ بِسَاعَةٍ مِّنْهُ يَقْرَأُ وَيَسْمَعُ الْقُرْآنَ أو الحدیث اور یسبح اور یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رات کی شب بیداری ایسے کی جائے کہ رات کا اکثر حصہ یا کچھ حصہ قرآن تلاوت کرے یا تلاوت سنے، حدیث کو پڑھے یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے، تسبیح و تحلیل کرے اور کلمہ شریف کا ورد کرے، درود پاک پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فی تلک اللیلہ من العبادت والدعاء وزار القبور ودعاء للاموات فیعلم بمجموع الاحادیث القولیہ والفعلیہ استحباب اکثار العبادت فیہا۔ ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ تمام قولی اور فعلی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت کرتے اور اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے اور قبور کی زیارت کے لیے جاتے اور دنیا سے وفات پا جانے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیا کرتے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شب برات کی مبارک ساعتیں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونے، قیام کرنے، رکوع کرنے، سجدہ ریز ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت بھی بندوں کو سرور عطا کرتی ہے، اس کی عبادت بھی بندے میں لذت و کیف پیدا کرتی ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت بندگی مولا کا نام ہے، اور اس زندگی کا کمال رب کی معرفت اور اس کی قربت اور اس کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے تعلق و ربط میں
कैफ व सुरूर हयात है और उसकी लज्जत आशनाई का नाम ही हकीकी जिंदगी है। इसलिए इकबाल इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए यूं कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अल्लाह के ताल्लुक व इबादत में जो ही लज्जत आशनाई बढ़ती है वो तकाजा करती है कि इजाबात आलम उठ जाएं, जलवा हुस्न मुतलक की दीद हो जाए और इंसान सारी जिंदगी इसी हकीकत मुतलका का नजारा करने के लिए हर लम्हा हर लहजा बेताब रहता है और बेचैन रहता है और जिंदगी के हर हर पल तड़पता रहता है। इकबाल इंसान की इसी तलब की तरफ यूं इशारा करता है, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।